الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس کلمے پر یقین اور وثوق ہو، جو کہ اس کو دل و دماغ سے جاننے کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی ایسا یقین کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ یقین اور وثوق دراصل ایمان کی جان ہے۔ لازم ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی دعوت پورے اعتماد اور دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کرے، اور یہ آدمی کا ایک باقاعدہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی جو حقیقت ہے اس کو اچھی طرح سے دل کی گہرائی میں اتارے، یعنی یہ جو توحید ہے اور لا الہ الا اللہ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے بعد اس پر یقین رکھنا، اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا، اس بات پر دل سے یقین کرنا کہ اللہ ہی تمام قسم کی عبادات کا اکیلا مستحق ہے، اس میں ذرا سا بھی شک یا تردد نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی یہی تعریف بیان کی ہے اور انہیں اپنے دعوی ایمان میں سچا قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے لگے، وہی سچے لوگ ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو اس بات سے مشروط کیا ہے کہ وہ اس میں کسی شک یا شبہ کا شکار نہ ہوں۔ رہا وہ آدمی جو اس پر شک اور شبہ رکھے گا تو ایسا آدمی منافق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ عز وجل بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جو بندہ اللہ سے ملے اور ان دونوں باتوں میں اس کو شک نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا ملے جبکہ ان کی حقیقت کی بابت اسے کوئی شک نہ ہو اور پھر وہ جنت سے محروم رہ جائے۔ اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے غیر شاک فیہما، بشرط یہ کہ وہ ان دونوں باتوں کی حقیقت میں کوئی شک نہ رکھتا ہو۔ مراد یہ کہ آدمی نے کلمے کی جو حقیقت معلوم کی وہ اس کو عین حق جانے اور اپنے اندر اس کی بابت کوئی شک اور تردد نہ رہنے دے، ایسا ہی آدمی ہے جس کا داخلہ جنت اس حدیث کی روح سے یقینی ہے، یعنی کلمہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ چنانچہ بعض دوسری حدیث میں جہاں مطلق لا الہ الا اللہ کہہ لینے کی بنا پر جنت کی بشارت ہے، ہمارے سامنے یہ حدیث اس پر شک باقی نہ رہنے کی یہ قید لگاتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس دیوار سے پرے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ فی الواقع کوئی الہ نہیں، ایسے آدمی کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ لفظ ہے مستیقنا بہا قلبہ، یعنی اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ یہاں بھی یہی شرط بیان ہوئی ہے، یعنی آدمی کا دل اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر یقین اور دل جمی پائے اور اس کلمے میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں ان کو عین حق جانے۔ یہاں پر اس بات کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شکی ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ قبر اور حشر کی کامیابی اسی کو ملے گی جس کے ایمان میں یقین ہوگا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں تو نیک آدمی سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو جنت کی طرف سے ایک دریچہ کھول کر دکھاتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا، اور ساتھ میں اس کو کہتے ہیں علی الیقین کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث انشاءاللہ، کہ تو یقین پر زندہ تھا اور تیری وفات بھی یقین پر ہوئی ہے اور اسی پر ہی تو
اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری طرف جو برا آدمی ہے جس کے ایمان میں شک تھا، وہ قبر کے ہر سوال میں کہے گا اس کے جواب میں لا ادری کہ میں نہیں جانتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلت، کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہ بات کہہ دی۔ یعنی وہ کامیاب نہیں ہوگا، جوابات میں فیل ہوگا، تو فرشتے اسے کہیں گے علی شک کنتا وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھائیں گے اور کہیں گے کہ تو شک پر تھا اور اسی شک کی حالت میں تو فوت ہوا اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اور فرمایا فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے کہا جائے گا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو فرمایا جو صاحب ایمان اور صاحب یقین ہوگا وہ کہے گا کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی جس کے ایمان میں شک نہیں تھا، یقین والا تھا، وہ جواب دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کلمہ شہادتین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، یقین والا ایمان نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔